بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ۔ آج ہے سوموار 24 اگست، اور آج انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے کھلم کھلا جنگ کی دھمکی دے دی ہے چائنا کو۔ ہمیں بات کرنا ہے اسی دھمکی کے حوالے سے۔ 20 جون کو وادی گلوان میں بری طرح سے ہزیمت سے دوچار ہونے اور اپنے سینکڑوں فوجی مروانے کے بعد بھارت چین تنازع دن بدن شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو سرے سے ہی باہمی سرحد تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے، اور نہ صرف وادی گلوان فنگرز کا علاقہ، بلکہ وہ پورے لداخ، ہماچل پردیش اور اروناچل پردیش کو اپنا علاقے قرار دیتا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا ان علاقوں کو خالی کر دے اور اپنی فوجیں یہاں سے نکالے اور چین کے علاقے اس کے حوالے کیے جائیں۔ لیکن فنگر ایریا اور گلوان وادی سمیت گرم چشموں اور دیگر علاقوں سے انڈیا کی یہ حد الوسع کوشش ہے کہ چین کو نکالا جائے، چینی فوجوں کا وہاں سے انخلا کروایا جائے، اور دیگر علاقے جو چین نے اپریل سے لے کے اب تک قبضے میں لیے ہیں، وہ سارے علاقے چین سے خالی کروائے جائیں، اور بات چیت ہوتی رہی۔ فوجیں مسلسل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی، جنگی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور 1962 کے بعد 20 جون کو چین اور بھارت شدید ترین جھڑپ سے بھی گزر چکے ہیں، جس کا انڈیا کو بہت جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پچھلے 3 ماہ سے دونوں متحارب ملکوں کے درمیان بات چیت کے کئی ادوار ہو چکے ہیں، جبکہ 5 دفعہ لیفٹیننٹ جنرلز کی سطح کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن دونوں ملک اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے اور اس سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں۔ لہٰذا یہ تمام تر مذاکرات بری طرح ناکامی پہ منتج ہوئے، اور باہمی ٹینشن کم ہونے کی بجائے اس میں اور بھی اضافہ کا موجب بنے، اور دونوں ملکوں کی یہ لڑائی سرحدوں پر جدید ترین اسلحہ پہنچانے اور اپنی فوجوں کو کیل کانٹے سے لیس کرنے پر متوجہ ہو گئیں، اور اب یہ پوزیشن ہے کہ دونوں فوجیں جدید ترین اسلحہ لے کے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار اور آمادہ نظر آتی ہیں۔ چین نے بھارت کو فنگر ایریا سے مکمل انخلا کی آخری وارننگ دے دی، جبکہ انڈیا اس بات کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا۔ دونوں ملک لگتا ہے کہ آخری بڑی لڑائی کے لیے وقت حاصل کر رہے ہیں۔ جنرل بپن راوت نے دونوں ملکوں کی کئی ماہ پہ مبنی ٹینشن کے بعد آج پہلی دفعہ کھل کر چین کو اس طرح سے دھمکی دی ہے کہ اگر فوجی اور سفارتی سطح پر دونوں ملکوں کے باہمی مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہ نکل پایا تو بھارت چین سے نمٹنے کے لیے ملٹری آپشنز استعمال کرے گا۔
بپن راوت کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ملٹری آپشن ہم اس وقت استعمال کریں گے جب لداخ میں چینی فوج سے نمٹنے کے لیے اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں رہے گا اور سفارتی اور فوجی مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے، تو اس کے بعد چین کے اوپر چڑھائی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے اور انڈیا سب سے اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے پاس اصل میں سرے سے کوئی فوجی آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چین کا مقابلہ کر سکے۔ انڈیا چین کے خلاف کھلی دھمکیوں پر اس لیے اتر آیا ہے کیونکہ چین نے انتہائی تیزی کے ساتھ متنازع علاقوں میں اپنا قبضہ مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے، فوجی تنصیبات انسٹال کرنا شروع کر دی ہیں، اور گزشتہ چند ہفتوں میں فوجی تیاریوں میں چین کی طرف سے بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اس سے پہلے چین انڈیا کو آخری وارننگ بھی دے چکا ہے کہ وہ فنگر کے علاقے خالی کر دے۔ چین انڈیا کے مقابلے میں انتہائی جدید ترین اسلحے کا مالک ہے، خود وہ اپنے ملک میں بناتا ہے۔ اسکائپ تھنڈر یا مدر آف آل آرمز وہ پوری دنیا کو دکھا چکا ہے، جو دیگر ملکوں کے لیے تو خطرہ ہے ہی، خاص طور پر انڈیا کے لیے انتہائی خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے پاس چینی اسلحہ کا کوئی توڑ نہیں۔ چین پہلے ہی LAC پر J-20 فائٹر تعینات کر چکا ہے۔ میانمار میں اس کی موجودگی سے پہلے ہی انڈیا لرزہ براندام ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا میانمار کی طرف سے بھی انڈیا پہ حملہ کر سکتا ہے، جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دورے کو بھی وہ کسی قیمت پہ نظر انداز نہیں کر سکتا، اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان اور چین آہنی دوست ہیں۔ انہوں نے بے شمار معاملات پہ بات کی ہوگی، لیکن انڈیا کے خلاف دفاعی اسٹریٹجی بھی انہوں نے فائنل کر لی ہے۔ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ انڈیا اگر 500 رافیل بھی لے آئے تو ہم انڈین جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر لمحہ وہ ہمیں تیار پائے گا۔ اور ایسا نظر آتا ہے کہ انڈیا اور چائنا دونوں وقت حاصل کر رہے ہیں۔ چین اپنے قدم متنازع علاقوں میں مضبوطی سے جما رہا ہے، اور انڈیا کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم دیکھتا جائے، دھمکیاں دیتا جائے، لیکن عملاً وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر چین کے ساتھ جنگ لگی تو دفاعی طور پہ تو انڈیا کو بہت بری طرح سے کھدیڑ کر رکھ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین کی اقتصادیات کی عمارت بھی بری طرح سے دھڑام کر کے زمین پہ گرے گی، اور انڈیا کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کسی اہم خبر کے لیے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔